علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم کنز العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی مدظ العالی کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہو تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو پسند نہ آئے تو ڈس لائک کریں۔ حالیہ شہر کے نوائی قصبے بہکی شریف میں ماسٹر صوفی غلام سرور گندل صاحب کے گھر ایک بچے نے جنم لیا۔ صوفی محمد غلام سرور گندل صاحب نے بچے کو حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا، اور حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نے بچے کا نام اشرف آصف رکھا۔ حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین رحمہ اللہ علیہ کے مرید ہونے کے ناطے جلالی صاحب نے اپنے نام کے ساتھ جلالی نسبت لکھی۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی مدظ العالی نے عینوال گاؤں میں گورنمنٹ پرائمری اسکول عینوال سے پرائمری کا امتحان پاس کیا، اور مڈل کلاس کے لیے گورنمنٹ ہائی اسکول بھکی شریف میں داخلہ لیا، جہاں آپ نے مڈل کا امتحان پاس اور میٹرک بھی گورنمنٹ ہائی اسکول بہکی شریف سے حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، جہاں پر آپ نے میٹرک کے امتحان انتہائی معیاری نمبروں سے پاس کیا کہ آپ نے پورے ڈویژن میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ آپ پاکستان کے ہر اچھے کالج میں داخلہ لے سکتے تھے، کیونکہ آپ کے نمبر بہت اچھے تھے، اس لیے ہر اچھے کالج میں آپ کو داخلہ مل سکتا تھا۔ لیکن ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب مدظ العالی نے اپنے والد گرامی صوفی محمد غلام سرور گندل صاحب سے درخواست کی کہ میں حفظ قرآن کرنا چاہتا ہوں۔ اشرف آصف جلالی کی درخواست پر جلالی صاحب کے والد گرامی صوفی محمد غلام سرور گندل صاحب ڈاکٹر صاحب کو حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے کہ میرا بچہ کہتا ہے کہ میں حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین رحمہ اللہ علیہ نے جلالی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور جلالی صاحب کو خراج تحسین پیش کیا، اور فرمایا کہ اشرف آصف کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہوا ہے، اس پر مجھے بہت خوشی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اشرف آصف ایک دن بڑا عالم دین بنے گا۔ حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا اشرف آصف کو قرآن پاک کا 30واں پارہ حفظ کروایا جائے، جب 30واں پارہ حفظ ہوگا تو اشرف آصف کو میری خدمت میں پیش کیا جائے۔ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے نہایت کمال کے ساتھ اور صرف 2 دن میں 30واں پارہ حفظ کیا۔ 2 دن بعد جب جلالی صاحب کو حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، حافظ الحدیث نے فرمایا کہ میں نے تو کہا تھا کہ شاید یہ 2 سال لگ جائیں، لیکن اشرف آصف جلالی نے تو کمال کر دیا۔ حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ رحمہ اللہ علیہ نے حکم فرمایا اشرف آصف جلالی بہت قابل ہے، لہذا اشرف آصف جلالی کو فوراً قرآن حفظ کروایا جائے۔ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے کمال کر دیا اور صرف 6 ماہ کی قلیل مدت میں ہی قرآن پاک کو حفظ کر لیا، اور اسی سال منزل یاد کر کے سنا بھی دیا، جس پر حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین رحمہ اللہ علیہ نے درس نظامی کی تعلیم حاصل کرنے کا حکم صادر فرمایا، اور جلالی صاحب کی قابلیت کو دیکھ کر جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بہکی شریف میں عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ علیہ کا اضافہ کیا گیا۔ حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ رحمہ اللہ علیہ اور عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ علیہ کے زیر سایہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے درس نظامی کا کورس محض 4 سال کی قلیل مدت میں مکمل کیا، اور درس نظامی کے امتحان میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے پورے ملک کے طلباء میں پہلی پوزیشن حاصل کی، اور اس دوران ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے FA BA اور MA کا امتحان بھی پاس کیا، اور اس دوران ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے MPhil کا امتحان بھی پاس کیا، اور MPhil کرنے کے بعد ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب بغداد تشریف لے گئے، جہاں جدید عربی میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے پوری دنیا کے طلباء میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ بغداد شریف سے واپسی پر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے پنجاب یونیورسٹی میں
بابا بلے شاہ کے پیر حضرت شاہ عنایت اللہ قادری رحمہ اللہ علیہ کے بر صغیر کا اسلامی نظام جو عربی میں لکھا تھا، اللہ کے فضل سے اس نظام میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ یہ 4 جنوری 2011 کی بات ہے کہ صبح تمام اخبارات میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے اپنے نام سے ایک خبر مقامی و قومی اخبارات میں چھپوائی کہ سلیمان تاثر یا سلمان تاثر جو ہے واجب القتل ہے۔ 4 جنوری 2011 کی رات ڈاکٹر اشرف آصف جلالی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے خطاب کر کے واپس نکل رہے تھے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کو خبر ملی کہ ایک شخص جس کا نام غازی ممتاز حسین قادری ہے، اس نے گستاخ رسول گورنر پنجاب سلمان تاثر کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ وہیں کھڑے ہو کر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے فرمایا، جس نے گستاخ کو مارا ہے، گستاخ سمجھ کر مارا ہے، وہ ہمارا پیارا ہے۔ غرض یہ غازی صاحب کے کردار کے صرف 4 دن بعد 9 جنوری 2011 کو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے حکومت کی چھاتی پر بیٹھ کر ایوان اقبال میں سیمینار منعقد کیا اور 4.5 گھنٹے دلیلیں دے کر ثابت کیا کہ غازی صاحب قاتل نہیں اور امت مسلمہ کے ہیرو ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے 19 جنوری کو لاہور سے اسلام آباد تک کارواں لے گئے۔ غازی صاحب کی رہائی کی تحریک ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے چلائی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اس تحریک کے چیئرمین رہے۔ اس دوران 29 فروری 2016 کو غازی صاحب کو پھانسی دے دی گئی تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے تحریک رہائی غازی صاحب کا قادری کا نام بدل کر تحریک لبیک یا رسول اللہ رکھا۔ 2017 کو جب حکومت نے ختم نبوت قانون میں تبدیلی کی کوشش کی تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ڈی چوک اسلام آباد میں اپنے کارکنان کے ہمراہ دھرنا دے کر بیٹھ گئے اور حکومت سے کامیاب مذاکرات کر کے واپس آ گئے۔ 30 اکتوبر 2018 کو پاکستان کے سپریم کورٹ نے ایک گستاخ رسول ملعونہ کو بری کیا تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے ایک بار پھر داتا گنج بخش علی اجویری رحمہ اللہ علیہ کے مزار کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھ گئے اور حکومت وقت سے کامیاب مذاکرات کر کے واپس چلے گئے۔ اس کے علاوہ آپ کی دین اسلام کے لیے بے پناہ خدمات ہیں اور ساتھ ہی تنازعات بھی آپ کے چلتے رہتے ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی وہ کتابیں جیسے یہ شان رسالت ہے، آہستہ بول، یہ آپ کا خطاب بھی بڑا پیارا خطاب ہے، آپ اس کو لازمی پڑھیں یا سنیں۔ ادارہ صراط مستقیم جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا ادارہ ہے، اس کے آفیشیل ویب سائٹ پہ یہ کتاب اور خطاب آپ کو مل جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔